بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ملکہ زبیدہ جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھیں، ان کے کہنے پر دمشق کو فتح کرنے کے بعد مصر پر اپنی حکومت قائم کی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے تمام نظام کو، جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ملک الصالح کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جاسوسوں کا دستہ تیار کیا، اور ان جاسوسوں کے دستے میں تقریباً 300 ماہر جاسوس شامل تھے۔ ان جاسوسوں کا کام پورے مصر شہر میں پھیل کر مختلف بازاروں، گلی محلوں، قبائل کے رسم و رواج، تجارت اور سلطنت کے امن کا معائنہ کرنا اور رعایا کا اپنی سلطان کے بارے میں اظہار خیال معلوم کرنا تھا۔ وہ جاسوس کوئی عام جاسوس نہیں تھے، وہ جاسوس تاجر کے ساتھ تاجر بن جاتے، بازاروں میں گاہکوں کے ساتھ گاہک بن جاتے، سپاہیوں کے ساتھ سپاہی بن جاتے، لیکن ان جاسوسوں پر کبھی کسی کو شک نہ ہوا، کیونکہ ان جاسوسوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر خود تیار کیا تھا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جاسوس جسمانی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ وہ کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہ سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کی سلطنت کے بارے میں بہت اہم معلومات ملتی رہیں، اور سلطان کے حکم پر سلطان کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو حل کرنے کا حکم دیا گیا، اور سلطان کے حکم کے بعد چند دنوں میں مصر کی سلطنت کا سارا نظام تبدیل ہو گیا۔ چند دن گزرے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خود ایک جاسوس چل کر آیا، اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خبر دی، اس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ خبر یہ تھی کہ اس جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، حضور دمشق شہر میں ایک ایسا قبیلہ ہے جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ وہ قبیلہ زمینی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس قبیلے کے بازار سے پورے مصر شہر کی تجارت کے قافلے اسی قبیلے کے بازار سے گزر کر پورے مصر شہر کے بازاروں میں پھیل جاتے ہیں، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس قبیلے پر سرداری کرنے والا سردار نام کا مسلمان ہے، لیکن اس کا کردار عیسائیوں یا یہودیوں سے کم نہیں۔ وہ مسلمان تاجروں سے دگنا محصول یعنی کہ ٹیکس لیتا ہے، اور مزید سلطان کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ عیسائی تاجروں سے محصول نہیں لیتا، کیونکہ ہر سال اس سردار کو عیسائی تاجروں سے خوبصورت اور حسین و جمیل تحفے میں کنیزیں دے کر جاتے ہیں، اور وہ سردار عیسائیوں کے قافلے کا محصول مسلمان تاجروں سے دگنا وصول کرتا ہے۔ اگر تاجر دوسرے راستے سے قافلہ لے کر جائیں تو جنگل اور پہاڑوں میں چھپے ڈاکو قافلے پر حملہ کر کے قافلے لوٹ لیتے ہیں، اور وہ سردار اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اس سردار کی سب سے بڑی اور بری عادت یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کے اختتام پر اپنے قبیلے میں ایک جشن منعقد کرواتا ہے، اور میلے میں اپنے تمام قبائل کی عورتوں کو ننگے سر رقص کروایا جاتا ہے، اور اس سردار کی اس گندی عادت کو دیکھ کر ارد گرد کے تمام قبائل کی عورتیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ اس قبیلے کے سردار کی وجہ سے بہت سی عورتیں اپنے قبائل سے ہجرت کر کے شامل ہو گئیں، اور تمام عادات اور رسم و رواج ان قبائل میں اس قبیلے کے پائے جانے لگے ہیں۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کے رقص اور موسیقی سے سخت نفرت کرتا تھا۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا، اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر اس قبیلے کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر اس جاسوس نے بتایا، حضور اس قبیلے کو فتح کرنا بہت مشکل ہے، اس قبیلے پر جس نے حملہ کیا وہ پچھتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے پاس اس قبیلے کے فوج سے 10 گنا زیادہ سپاہی موجود ہیں، تو کیا میں اس قبیلے کو فتح نہیں کر سکتا؟ تو جاسوس نے کہا، حضور اس قبیلے پر آپ سے پہلے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج نے کئی بار حملہ کیا تھا، لیکن اس قبیلے کے سردار کے پاس
کوئی ایسی خفیہ راز ہے، کوئی ایسی خفیہ فوج ہے جو دیکھنے پر دکھتی نہیں، لیکن جب ان سے جنگ کی جائے تو میدان جنگ میں ایک کی جگہ آپ کو 10 نظر آتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ آخر اس قبیلے کے پاس سپاہی کہاں سے آ جاتے ہیں۔ پھر جاسوس نے کہا، حضور لیکن اگر ہم اس قبیلے پر حملہ کر بھی دیا تو اس قبیلے پر حملہ کرنے کی وجہ سے ارد گرد کے تمام قبائل آپ کی سلطنت کے باغی ہو جائیں گے، اور ان تمام قبائل کا نظام بگڑ کر رہ جائے گا، اور اتنی نازک صورتحال میں اگر ہم نے ان قبیلے پر حملہ کیا تو حالات ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مزید پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا کام کیا جائے کہ اس سردار کو ان غلط راستے سے روکا جائے اور اس قبیلے کو تمام قبائل کے ساتھ اسلام کے اصولوں پر چلنے کا حکم دیا جائے۔ یہ بات سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور وہ سردار بہت ظالم اور سنگ دل ہے اور کبھی بھی آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا۔ وہ سردار سپاہیوں کے لحاظ سے کافی طاقتور اور دولت کے لحاظ سے بھی وہ کافی طاقتور ہے، لہذا اس پر ایک ایسی حکمت عملی سے حملہ کرنا ہوگا کہ تمام قبیلے والے ہم سے باغی نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر اس جاسوس نے کہا، حضور جب تک ہم یہ معلوم نہ کر لیں کہ جنگ کے وقت اس سردار کے پاس آخر سپاہی اتنے کہاں سے آ جاتے ہیں تو تب ہی ہم اس سردار کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس سے پوچھا کہ اس قبیلے میں تقریباً کتنے خیمے موجود ہیں، تو اس نے کہا، حضور وہ قبیلہ سینکڑوں خیموں پر نہیں بلکہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے۔ اس قبیلے کی آبادی 20,000 افراد سے ظاہر ہے اور اس قبیلے کے سردار کے پاس بھاری تعداد میں سپاہی موجود ہیں، لہذا اس کی طاقت اور اس کی فوج کی وجہ سے ارد گرد کے تمام قبائل اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پریشانی کے عالم میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم اس قبیلے کے سردار کو بھی نیست و نابود کر دیں گے اور اس سارے قبیلے کے سپاہیوں کو اپنے قابو میں کر لیں گے، اور اس سے نہ صرف آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا بلکہ اس قبیلے کا سارا نظام بھی ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور اگلے ماہ وہ قبیلے کا سردار ہر سال کی طرح میلے کا انعقاد کرنے والا ہے، اور ہم اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے میلے والی رات اس قبیلے میں گھس جائیں گے اور اس رات سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر اس سردار نے اتنے سپاہی کہاں چھپا کر رکھے ہوتے ہیں۔ یہ سب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیز اس وقت سن رہی تھی۔ جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے سلطان کے پاس آ کر کہا، حضور میری زندگی کا مقصد آپ کی خدمت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں خفیہ طریقے سے اس قبیلے میں اس سردار کی کنیز بن کر داخل ہو جاؤں گی، اور میں اس رات سے پردہ اٹھاؤں گی، اور میلے والے دن میں ہی اس سردار کو اس کی موت کی طرف لے کر آؤں گی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو کہا کہ میں عورتوں کو کبھی جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ ہماری گردنیں بھی کاٹ جائیں تو میں پھر ایک عورت کے سہارے پر ایک سردار پر کیسے حملہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس کنیز نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی قسم دے کر کہا، حضور مجھ پر بھروسہ کریں اور وہ سردار مجھے غلط خیال سے چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر میں آپ کے کام نہ آئی تو میرا اس دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کنیز کی دلیری اور پختہ ایمان کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کنیز کو حکم دے دیا کہ جاؤ۔ وقت گزرتا رہا، اس کنیز نے پتہ لگا لیا کہ وہ سردار آخر اتنے سپاہی جنگ کے وقت کہاں سے آ جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جاسوس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضور میں اس سردار کے آہستہ آہستہ خیمے تک پہنچ گئی ہوں، اور یہ راز سردار کے خیمے میں ہی موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سردار نے اپنے خیمے کے نیچے ایک سرنگ کھدوائی، اور وہ سرنگ زمین کے نیچے ایک بہت بڑے تہہ خانے میں کھلتی ہے، اور اس تہہ خانے میں اس نے سلطان کی فوج کے برابر سپاہی تہہ خانے میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی بادشاہ یا سلطان اس قبیلے پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس تہہ خانے سے نکل کر اس سرنگ کے ذریعے حملہ آوروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس قبیلے کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکا۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے تڑپنے لگے، اور پھر سلطان نے اس سردار کے خلاف ایسی چال چلی کہ تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی سے حیران ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، مقررہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر مل گئی کہ آج رات اس سردار نے بہت بڑے میلے کا منعقد کیا ہے، جس میں نہ صرف اس قبیلے کی عورتیں رقص کریں گی بلکہ ارد گرد کے تمام چھوٹے بڑے قبائل کی عورتیں اس جشن میں شریک ہوں گی اور تمام مردوں کے سامنے رقص کیا جائے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ نے اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہوئے کہا، اگر میں نے آج رات اس سردار کا سر نہیں کاٹا تو مجھ پر یہ زمین حرام ہوگی۔ دوسری طرف سلطان کی بھیجی ہوئی کنیز اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس سردار کی سب سے قریبی کنیز بن گئی۔ جب میلے کی رات کے وقت وہ سردار جشن کی تیاری کے لیے اچھا لباس پہن رہا تھا تو اس وقت سلطان کی بھیجی ہوئی بہادر کنیز نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کو اس سردار کے خیمے میں داخل ہونے کا راستہ دکھایا، اور جیسے ہی سلطان کے سپاہی سردار کے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سردار کو رسیوں سے باندھ کر اسی خیمے میں چھپا دیا اور پھر سرنگ میں موجود سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر لوگ قبیلے میں جشن کی تیاریاں کر رہے تھے تو اس قبیلے کے نیچے سرنگ کے تہہ خانے میں سلطان کے سپاہی سردار کے سپاہیوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے، اور دوسری طرف وہ سردار رسیوں میں بندھا چیخو چلا رہا تھا، لیکن وہ اتنا بے باس تھا کہ اس کی آواز کسی تک نہیں جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس پہن کر جب سردار کے خیمے سے نکلے تو تمام لوگ حیران و پریشانی کے عالم میں دیکھنے لگے۔ ناچنے گانے والی عورتیں اپنے آپ کو پردوں میں چھپا لیا اور ایک دوسرے کے سائے میں چھپنے لگیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ناچتے ہوئے دیکھ لیا اس کا سر قلم ہو جائے گا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے سردار کے سارے سپاہی وفادار ہیں، لیکن تمہارا سردار اس وقت قتل ہو چکا ہے اور اس کے سارے سپاہی خون کے تالاب میں ڈوب رہے ہیں۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم میری اطاعت قبول کر لو یا پھر اپنے سردار کی طرح موت کی گھاٹ اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہر سپاہی کے خیمے میں ہم نے بارود بھر دیا ہے اور تمہارے انکار کرنے کے بعد تمہارے سارے خیمے اڑا دیے جائیں گے۔ یا یہ بات سلطان نے کہی تو سردار کے تمام سپاہیوں نے تلواریں سلطان کے حوالے کر دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی اور اس کنیز کی مدد سے اس سردار کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، اور پہلے جس قبیلے میں جس جگہ عورتوں سے رقص کروایا جاتا تھا، شراب پیا جاتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قبیلے کو فتح کرنے کے بعد اس جگہ پر ایک مدرسہ کھولا گیا جس میں بڑے بڑے وزیروں اور بڑے بڑے تاجروں کے بچے تعلیم حاصل کرنے لگے۔